برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اس منبر پاک پر مسلسل آپ پہلی محرم سے استاذ الاساتذہ خطیب بے مثال، آپ کے ہر دل عزیز خطیب و امام استاذ گرامی حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ سے بیانات سن رہے تھے۔ مجھ جیسے چھوٹے آدمی کو پھر یہاں سے بولنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت ہے مدن پورہ والوں کی، یا پھر میں اس کو اس ضمن میں سمجھتا ہوں کانٹینٹ پورا جو ہے وہ لمبی ویڈیو میں ہوتا ہے 20 منٹ کی 25 منٹ کی، ہم تو شارٹ والے ہیں اور شارٹس کے لیے ہم آتے بھی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کے سامنے دیں گے، مسلسل جو بیانات ہیں وہ آپ نے 10 دن سماعت کر لی، تاریخ بھی سن لی، واقعات بھی سن لیے، اس کی حکمتیں، بہت ساری چیزیں آپ نے سماعت کر لی۔ میں آپ کے سامنے شارٹس ہی دے سکتا ہوں، اور نوجوان اسی لیے آتے بھی ہیں، اور جس کو ضرورت ہے وہ شارٹس بھی، اس لیے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی وقات، آج کے دور کے نوجوانوں کی بات ہے کہ یہ آیورویدک دوا کا استعمال کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو کوئک انجیکشن چاہیے، ابھی انجیکشن دو شام میں بخار صحیح ہو جائے، تو اسی وجہ سے ہمیں بلایا جاتا ہے کہ ایک انجیکشن دے دو تاکہ گرم ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، کیا یہ کربلا کے میدان میں واقعات سنانے اور داستانیں سنانے یا رونے دھونے کے لیے ہے کربلا؟ ہم رلانے کے لیے یا رونے کے لیے کربلا کی داستانیں نہیں عرض کرتے، ہمارا مشن تو یہ ہے کہ کربلا سنائیں، 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو 25 سال کا جوان ہو جائے، اس کے اندر جواں مردی آ جائے، بزدلی ختم ہو جائے۔ باقی مولا امام حسین کو سن کر کے بھی اگر کوئی بزدل رہا تو اس نے کربلا سنا ہی نہیں، اور پھر ایسے بزدل کو کربلا سننے کا حق بھی نہیں۔ سب سے بڑا پیغام جو کربلا کا ہے وہ استقامت کا ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے۔ جمے رہ جانا، ڈٹے رہ جانا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ کھڑے رہ جانا یہ استقامت ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم ڈٹے رہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور استقامت کی سب سے بڑی مثال کربلا کے میدان میں ملے گی۔ سرکار سیدنا امام علی مقام نے ہر طرح کی چیزیں دیکھ لیں، میرے عزیزوں، شہادتیں، قربانیاں، وہاں کی موتیں عام نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہم کرسیوں پر بیٹھ کر کے سن کے چلے جاتے ہیں، ریئلائز کرو گے تو ایک بہت بڑی بات ہے، پریکٹیکل دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ذرا اپنے گھر جاؤ اور اپنے بچے کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ سکتے ہو؟ کسی کا اکھڑا ہوا ناخن دیکھ سکتے ہو؟ کیا اپنے گھر میں کسی عزیز کو چھلنی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو؟ باپ کی روح تڑپ جائے گی، ماں بے قرار ہو جائے گی۔ اور سرکار امام حسین نے ایک بچے کے نہیں، اپنے خاندان کے 22 لوگوں کی موتیں دیکھی ہیں، 22 لوگوں کی۔ اس طرح سے اپنے رفقا، اپنے تمام ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی۔ اور ایسے ہی نہیں، کیا کوئی باپ اس منظر کو دیکھ کر کے بھی کھڑا رہ جائے کہ اس کے جوان بیٹے کے جسم پر گھوڑے دوڑ رہے ہو اور جسم کو ٹکڑے کیا جا رہا ہو، پھر بھی میدان پر ڈٹا رہ گیا؟ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت آج کے دور کی نہیں، ہر زمانے کی ضرورت ہے۔
اسی لیے اقبال نے بہت اچھا کہا تھا، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ نہ پوچھ ان بے زباں کتابوں سے، جب بھی اذان ہو تو سمجھ لے حسین زندہ ہے۔ جب بھی اذان ہو تو سمجھ لو کہ حسین زندہ ہے۔ ہر زمانے کی ضرورت ہے امام حسین، اور وہ ایک صرف اور صرف مقابلہ یا ایک جنگ نہیں تھی۔ آج میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، قیامت تک آنے والی ایک ایسی مثال اور ایک ایسا آئیڈیل دے کر کے گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے نے۔ مجھے بتاؤ، اتنا بڑا مجمع ہے، ممبر پر کسی جواری کو بیٹھنے دے سکتے ہو آپ؟ کسی شرابی کو آنے دے سکتے ہو؟ مصلے پر مسجدوں میں صفیں لگی ہوئی ہیں، کوئی شرابی، کبابی، جواری، زناکار اگر آگے بڑھ جائے، کیا آپ اس کی ابتدا میں نماز پڑھنے کو تیار ہو؟ میاں شرابی جواری تو دور کی بات، داڑھی چھوٹی ہو تو اس کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو امام کا معیار ہی بلند ہے، پائجامہ تک دیکھتے ہیں، مقتدی پیچھے لگے رہتے ہیں امام کیسے چلتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے۔ تمہارا یہ مزاج بنا کیسے؟ تمہارا مصلی بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ یہ مزاج دیا ہے رسول اللہ کے نواسے نے، یہ مزاج دیا ہے۔ امام ہو تو ہر طرح کا پاک ہو۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ امام حسین جب فاسق و فاجر کو امیر المومنین مان سکتے ہیں تو ہم اپنی مسجدوں کا امام کسی شرابی کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ دلیل بن جاتی۔ تو صرف کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے دلیل تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مثال تھا۔ ہمارے عقیدوں کی، ہمارے اعمال کی حفاظت کی ہے رسول اللہ کے نواسے نے۔ آج بھی جو ہماری روایات زندہ ہیں، یہ حسین اعظم کا صدقہ ہے۔ ہمارے دین کو جن روایات نے زندہ رکھا ہے، وہ مولا امام حسین کا صدقہ ہے۔ ڈر کر کے، سہم کر کے جینے والوں کے لیے بھی ایک بات میں کہوں گا، کربلا سنتے ہو ہر سال، پھر ڈر کیسے ہے، خوف کیسے ہے؟ تم اگر حسینی ہو تو یزیدیوں سے کبھی نہ ڈرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کچھ باتیں میں بتاؤں گا تو لوگوں کو بہت جلدی کلک ہو جائیں گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یزید کا جیسا ہی دور آیا، خلیفہ بننے کا اس نے اعلان کیا، تو جانتے کیا کیا؟ گورنمنٹ جب قابو میں آئی تو سب سے پہلے اس نے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب کو زبردستی اٹھوایا، دھمکیاں دیں، میری حکومت کو مان لو یا تو پھر اندر کر دیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، قید کیا جائے گا یا مارا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو جو ضمیر فروش ہیں ان کو پیسوں سے خرید لیا گیا۔ تو سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ جب بھی کوئی ظالم تخت پر بیٹھے تو جو اثر و رسوخ والے ہیں ان کو یا تو خریدا جائے گا، یا اگر بکتے نہیں ہیں تو جیل ڈالا جائے گا، اور جیل میں بھی اگر ان کا کچھ سودا نہیں ہوا تو پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تو آج تو تم دیکھ رہے ہو، یہ تو 1400 سال پہلے رکھی ہوئی نیب ہے۔ آج یہ سب خرید و فروخت جو ہو رہی ہے وہ یزیدی اولاد کی ہے، وہ اس کا مشن ہے، اور جو بک گیا بک گیا۔ لیکن یزید نے یہ سوچا تھا کہ تخت میرے ہاتھ میں آیا ہے، اچھے اچھوں کو میں نے اپنا ہم نوا بنا لیا، ملک شام میں، کوفہ میں، بصرہ میں، عراق میں، مصر میں، حتیٰ کہ حجاز میں اپنے ہم نوا بنا لیا، سب کو اپنا اس نے بنا لیا جس طرح سے۔ اور ایک کام کیا گیا تھا، آپ ذہن حاضر رکھنا اور آپ کو سب سمجھ میں آئے گا۔ یزید نے چند لوگوں کو پالا ہوا تھا، وہ جاتے تھے حکومت کا نیریٹو بناتے تھے، یزید کی اچھائیاں بیان کرتے تھے، اور سب سے کہتے تھے یزید جیسا طاقتور سپہ سالار کوئی ہے نہیں، اس کو مان لینے میں سب کی بھلائی ہے، اسلام کی طاقت ہے، حکومت مضبوط ہوگی۔ آج بھی پالے ہوئے لوگ ہوں گے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات۔ یزید اس وقت کچھ لوگوں کو محلوں میں چھوڑ رکھا تھا، جاؤ سب کے سامنے ہماری ایک اچھی امیج بنا کر بتانا، اچھی اچھی باتیں ہماری سنانا لوگوں کو۔ ایک جھوٹ کو 100 بار بول بول کر کے لوگوں کے دماغ میں ڈالا جا رہا تھا کہ یزیدی امیر المومنین ہے۔ اچھے اچھے لوگ بھی سننے لگ گئے تھے کہ ارے مان لینا چاہیے، اب حالات تو ایسے ہیں۔ یہ گودی میڈیا اس زمانے کا تھا جو یہ کام کر رہا تھا یزید کے پیسوں پر، اور ہو بہو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ نیا نہیں ہے میرے عزیزوں، کچھ نیا نہیں ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا؟ کچھ نیا نہیں ہے۔ یزید یہ سارے کام کر رہا تھا، تو ایک بات ایسے باطل طاقت کو، ایسے باطل بادشاہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے
پورے روئے زمین پر ہر کوئی بکتا نہیں، کوئی تو حسین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مال سے ہر ایک کو خرید لیا جائے، کسی محلے میں کوئی حسین زندہ ہوتا ہے. اور یزید وہیں پر ٹھوکر کھایا کہ جب امام حسین سے ڈیل کرنے کی بات آئی تو پھسل گیا کہ کسی صورت ماننے والا نہیں ہے، ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی. مدینے میں کرنے کی کوشش کی، مکہ میں کرنے کی کوشش کی، پھر اخیر میں یہ جو جنگ ہوئی، بہت سارے لوگ اس کو بتاتے ہیں یہ ایک سیاسی جنگ تھی، ایک سیاسی جنگ تھی. اور اس کو ایسا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ وہ لوگ جن کو اہل بیت سے بغض ہے، عداوت ہے، اپنے سینوں میں چھپائے پھرتے ہیں، اور وہ یزید کو پتہ نہیں کیا کیا اپنا امیر مانتے ہیں. ان لوگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں. اس جنگ کو سیاسی جنگ کہتے ہیں. یہ صرف سیاسی جنگ اگر ہوتی تو امام حسین بھی ہزاروں کا لشکر لے کر کے نکلتے، صرف 72 لوگوں کو لے کر نہیں جاتے. اور ایسے بھی برے دن اس وقت نہیں تھے کہ امام حسین پکاریں اور مکہ اور مدینہ جمع ہو کر کے نہ آ جائے. وہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، فاطمہ زہرا کا چین ہے، حیدر کرار کی آخری نشانی ہے، حیدر کرار کے لخت جگر ہیں. انہیں پوری دنیا کو اس وقت پتا تھا اگر حسین آواز دیں تو مجمع جمع ہو ہی جائے گا. حسین اعظم اگر سیاست کی جنگ لڑنا چاہتے تھے تو ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے اس مقابلے میں جاتے. نہیں، کوئی 6 مہینے کا بچہ اپنا لے کر کے جائے گا، اپنی بیویوں کو اور اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو لے کر کے جائے گا. سیاسی جنگ لڑنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا. وہ استقامت کا امتحان دینے کے لیے نکلے تھے. اور پھر قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ مثال بن گئی میرے عزیزوں کہ ہر کوئی اس طرح کے دور آتے رہیں گے. پھر سے آنے کا ہے احتمال یزیدیت کا دور. پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین. میں یہ کہتا ہوں ہر دور میں یزید جنم لیتے ہیں اور ہر دور میں شبیر پیدا ہوتے ہیں. آپ کس پارٹی کے ہو فیصلہ کر لو. ہواؤں کے ساتھ بہہ جاؤ گے یا حق کے ساتھ کھڑے رہو گے. باطل کے طوفان بہت تیز آتے ہیں اور کتنے لوگوں کا ضمیر بک جاتا ہے، ایمان کا سودا ہو جاتا ہے. یہ وہ طوفانوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں. ہم تو دیکھے ہیں بہت سارے حالات، کتنے ایسے حالات ہم نے دیکھے ہیں. پگڑیاں پہننے والے، جبہ پہننے والے پیران نظام بھی ان کے چوگے میں بیٹھے ہوئے نظر آئے ہمیں. ہم نے دیکھا ہے قوم کی مخبری کرنے والے جو یہاں پر اچھے چہروں کے ساتھ موجود رہتے ہیں، لیکن یہ غداران جماعت کس کے ساتھ ہیں؟ وہ صرف اور صرف طاقت اور قوت کے ساتھ ہیں. آج طاقت ان کے پاس ہے تو ہم ان کی بولی بولیں گے، ان کو حق سے کوئی سروکار نہیں. میں اپنے بچوں سے اور جوانوں سے ایک بات کہتا ہوں، اتنا نہ گرو کہ تمہارا ضمیر مردہ ہو جائے، تمہارے اندر کا ایمان ختم ہو جائے. ہمیشہ ایک بات تو یاد رکھو، تم جس دین پر قائم ہو یہ رسول اللہ کا اس روئے زمین پر سچا دین ہے، اور اس سے بہتر دین تم بتاؤ مجھے. اگر تم اس سے وابستہ ہو تو اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، اپنے ضمیر کا سودا نہیں. مجھے حیرت اس بات کی ہوئی، میں 3 بار اب بیان کر چکا، درد ہوتا ہے تو بیان کرتے ہیں. 2 بھائیوں میں جھگڑا ہوا زمین کو لے کر کے. یو پی کا ایک واقعہ مجھے بتایا گیا کل ہی. زمین کا جھگڑا ہوا، چھوٹے بھائی کے حق میں زمین آئی. بڑے بھائی نے قریبی لیڈر کو جا کر کے جو ظالم قسم کا ہے اس سے کہا میرے خواب میں سپنے میں آیا تھا کہ وہاں ایک مندر تھا. چھوٹے بھائی کے حق میں زمین آئی ہوئی ہے، اسی لیے اس نے جا کر بھڑکایا اور سامنے والے کو اکسایا، جس طرح سے بھی وہ زمین ہڑپ کر کے وہاں پر اس نے مندر بنایا. کس لیے؟ اتنا بھی ضمیر کا سودا نہ کرو کہ تمہیں اپنے بھائیوں کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی ایسی حرکت کرنی پڑ جائے. آپسی چپکلش کسی کی ہوتی ہے، ارے جوان مردی ہے تو آمنے سامنے لڑو، منافقت نہ کرو. عزیزان گرامی وقار، استقامت کس کا نام ہے؟ استقامت یہی میدان ہے جہاں تمہیں ہر طرح کی چیزیں پکار رہی ہوں گی اپنی طرف، اور جمے رہے، ڈٹے رہ گئے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں. جمے رہو، ڈٹے رہو، حالات جس طرح کے بھی آئیں تمہارا ایمان سے ڈگمگانا نہیں ہے، تمہارا قدم پھسلنے نہ پائے. تم نہ مال کی طرف، نہ شباب کی طرف، نہ کباب کی طرف. تمہارا دین اتنا ہلکا نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کو دیکھتے ہو؟
میدان یعنی خندق کی جنگ کا ماحول ہے. مدینے کے باہر خندق کھودی جا رہی تھی 1 مہینے تک. صحابہ بھی اس میں شامل ہیں. جنگ خندق نام سنا ہوگا, اس کو قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا اللہ نے. اس کو جنگ احزاب بھی, غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اس جنگ میں جو صحابہ شامل تھے, فاقہ ایسا تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. کھانے کی چیزیں نہیں تھی اس وقت, لیکن سامنے 12,000 کا لشکر تھا. یہ جنگ خندق کی بات کر رہا ہوں. 12,000 کا لشکر. ان کے ہاں گوشت بھونے جا رہے تھے, مزے کے سالن پکائے جا رہے تھے, وہاں سے خوشبوئیں آتی تھیں, اور ادھر بھوکے صحابہ تھے, دن بھر ایک کھجور کی گھٹلی پر صبر کر کے بیٹھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا, تمہیں کھانے پینے کی خوشبوئیں اس طرف سے آ رہی ہوں گی, میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری بھوک کو, تمہاری اس شدت کو, بھوک کو پریشانی ہو رہی ہوگی, تمہیں تمہاری بھوک پریشان کر رہی ہوگی. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قسم رب ذوالجلال کی, اگر روٹی اور بوٹی کے لیے آئے ہوتے تو ہم اس طرف ہوتے, ہم تو صرف چہرے رسول کے لیے آئے, ہم تو صرف رسول اللہ کی وفا کے لیے آئے ہیں. اور انہوں نے وفاداری دکھائی. 1 مہینے تک وہاں پر جمے رہے, ڈٹے رہے. توجہ چاہتا ہوں, کئی صحابہ ایسے تھے کہ اس جنگ میں زخمی ہو چکے تھے. کئی صحابہ, کئی لوگوں کے ہاتھوں کی نسیں کٹ چکی تھیں, اور اس جنگ سے واپس مدینے آ رہے تھے. صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے جب یہ بات میں پڑھتا ہوں. 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں سے جنگ خندق ہو رہی تھی, اور مدینہ. ابھی نکلے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تھکے ہوئے صحابہ ہیں, مہینے سے باہر ہیں, زخمی حالت میں ہیں. بیچ راستے میں جبرائیل امین آ گئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی منشا یہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے مقابل میں جنگ میں یہیں سے تشریف لے جائیں. مدینہ ابھی صرف 2.5-3 کلومیٹر بچا ہوگا, اور جبرائیل امین آ کر کے یہ پیغام سناتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا, تھکے ہارے ہیں, 1 مہینے سے جنگ میں ہیں, ان کی بیویاں اپنے گھروں پر اکیلی ہیں, ان کے بچے وہاں گھروں پر ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے زخمی حالات کو دیکھتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں, جبرائیل رک جاؤ, میں میرے صحابہ سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. جبرائیل نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ جیسا چاہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا, اے میرے عزیز, اللہ کا حکم آیا. جبرائیل نے کہا کہ ہم کو یہیں سے بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے, تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ صحابہ جتنے تھے اس وقت, ان کے ہاتھوں سے خون رس رہا ہے. کوئی ایک کہہ سکتا کہ بیوی سے بات کر کے آؤں گا, گھر کا راشن بھر کے آؤں گا, مرہم پٹی کر کے آؤں گا. روایات یہ بتاتی ہیں سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا, یا رسول اللہ, دیر کس بات کی, یہیں سے چلیں, ہم ایمان لائے ہیں آپ کی زبان پر. وہ استقامت تھا میرے عزیزو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ بنائے تھے, وہ بکنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. وہ مصائب اور آلام سے گھبرا کر کے اپنے پٹے بدلنے والے لوگ نہیں تھے. ان کو زندگی نے بہت آزمایا ہے, بہت آزمایا ہے. یہاں پر تھوڑی سی مصیبت کیا آ گئی کہ شام میں یہ پارٹی بدل لے گا. ہاں, صبح کہیں اور, ناشتے میں کہیں اور تھا, اور لنچ میں کہیں اور ہے, اور پھر پتا چلا ڈنر میں کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہے. سب پٹے بدلے ہوئے ہیں. یہ کیا ضمیر ہے, کیا ایمان ہے. ایمان ہو تو ایسا کہ مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو آخری خطبہ دیا تھا, اپنے خاندان والوں سے اور اپنے رفقا سے کہا بھی تھا کہ یزید کا جو معاملہ ہے وہ مجھ سے ہے, تم سے نہیں ہے. اس کو جو دقت ہے وہ مجھ سے ہے, اور یہ کوفیوں کو جو بھیجا ہے میرے مقابل میں بھیجا, تم سے اس کو کوئی سروکار نہیں. میں کھلی اجازت دیتا ہوں, تم سب کے سب مدینے واپس لوٹ جاؤ یا مکہ واپس لوٹ جاؤ. حسینی کون ہوتا ہے, حسینی کون ہوتا ہے, کان کھول کر کے سنو. مولا حسین کے اس پیغام کے بعد سب تو یہ کہہ سکتے تھے میرا کیا لینا دینا ان سے, خامخواہ میں کیوں جنگ میں پھنسوں. جو آج کہا جاتا ہے, ارے ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے کسی کو بھی ڈر لگتا ہے ان کے ساتھ فوٹو آ جائے گی تو میں بھی کیس میں شامل ہو جاؤں گا, نمبر میرا بھی لگ جائے گا. وہ مولا حسین کے رفقا جو ساتھ تھے, جب پیغام سنا ہے امام حسین نے, مدینے جا سکتے ہو, مکہ جا سکتے ہو, شہزادے کیا ساتھ آئے ہوئے سبوں نے کھڑے ہو کر کہا, سرکار آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کے بعد جینا کس کو کہا جاتا ہے, اگر آپ نہ ہو تو زندگی کیا ہے. قسم رب ذوالجلال کی, اس وقت تک ہم آپ کو میدان میں قدم رکھنے نہ دیں گے جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے. مصیبتوں کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ حسینی کردار ہے.
حسینی کردار ہے. مصیبت دیکھا تو پلہ بدل لیا, بھاگے ادھر سے ادھر. یہ پیغام نہیں ہے کربلا کا. ہاں, اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی میں دینا چاہتا ہوں. دوستوں کے لیے مرتے رہتے ہیں لوگ, ماں باپ کو ٹکرا کر کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. بہتوں کو دیکھا ہے ہم نے, کہاں بھاگا پھر رہا ہے یہ نوجوان دوستوں کی یاری میں. دوست ہوتا کون ہے؟ ہاں, یہ آج تمہارے پاس پیسہ ہے, تمہارے پاس رنگ و روغن ہے, تمہارا چہرہ چمکتا ہے, تمہارا جسم ہے, اس لیے بھیڑ ہے مکھیوں کی جو گوڑ کھانے آئے ہوئے ہیں. دوست نہیں ہوتے. دوست کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, مصیبتوں کے وقت جو تیرے ساتھ کھڑا رہا وہ دوست ہے. اور حقیقت میں دوست وہ ہے جو تیرے قدم کے ڈگمگانے کے وقت تیرا ہاتھ پکڑ لے اور کہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ چل موج مستی کریں گے, میں بھی ساتھ ہوں تو بھی ساتھ ہے, اور ادھر پیسے اڑ گئے تو کہا جا بھائی تیرے ساتھ تو اب بنتی نہیں ہے میری. ہاں, بہتوں کی دوستیاں اسی طرح ہے. تمہیں ہوش اس وقت آئے گا جب تمہارا لٹ جائے گا. ہوش اس وقت آئے گا جو دوست بنائے تم نے جس دن تمہارا جنازہ جائے گا قبرستان میں, اور رکھ کر کے جو لوگ مٹی ڈال کر جا رہے ہوں گے, ایک گھنٹہ بھی کوئی دوست بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا. ہاں, 3 مٹھی ڈالا کہ وہ نکل پڑا, اور کتنے تو نماز کے بعد نکل گئے, کہاں قبرستان تک آئے. کیا دوستی نبھائی؟ دوستوں کو آپ نے نبھانے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے, اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے دوستوں کے لیے. ماں پوچھتی رہتی, انتظار کرتی رہتی, بیٹا گھر کیوں نہیں آیا؟ دوستوں کے ساتھ نکڑ پہ کھڑا تھا, گپے مار رہا تھا, کچھ کام نہیں تھا. وہ ماں جو تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھی, اس کا کوئی حق ہی نہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑا کھانا کھا لے؟ نہیں ہے. تمہیں دنیا نے پھیر رکھا ہے دوستی کا نشہ چڑھا کر. اس وقت سمجھ میں آئے گا جب قبر میں رکھا جائے گا. فرمایا گیا یہ پکارتا رہے گا, فلاں میرے دوست کہاں ہیں, فلاں میرے دوست کہاں ہیں جن کے ساتھ راتوں کی محفلیں چلتی تھی, فلاں کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہوگا. اس قبر کی اندھیری رات میں ایک ذات آئے گی, وہ آمنہ کے لال کی ہوگی. اس کے سوا کوئی نہیں آئے گا, اس کے سوا کوئی نہیں آئے گا. عزیزان گرامی اوقات, سرکار امام حسین کے دوستوں کی طرح دوست ہو تو حقیقی وہ دوست کہلاتا ہے. آخری دم تک تقریباً 22 ممبر خاندان اہل بیت سے تھے, اور باقی 50 کے قریب امام حسین کے چاہنے والوں کی جماعت تھی. جو 72 کی تعداد ہے, 50 یا 60 لوگ ایسے تھے جو خاندان کے نہیں تھے لیکن امام حسین کے محبین میں سے تھے, چاہنے والوں میں سے تھے. لیکن ان سب کی شہادت ہوئی, اور تاریخ یہ بتاتی ہے جب تک وہ 50-60 لوگ زندہ تھے, خاندان اہل بیت کے ایک شہزادے کو بھی جنگ میں اترنے نہیں دیا. انہوں نے اترنے نہیں دیا. جب تک وہ لوگ زندہ تھے کوئی امام حسین کے خاندان والوں کو آنے نہیں دیا. دوستی ہو تو ایسی ہو, حق ادا کرنے والی دوستی. عزیزان گرامی وقار, یہ تھی بات استقامت کی. استقامت اس کو کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ تمہارے ہاتھوں میں تڑپ رہا ہو. استقامت اسے کہتے ہیں تمہاری بہن اور تمہاری بچیوں کے حلق سوکھ چکے ہوں. استقامت کسے کہتے ہیں جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں. استقامت کسے کہتے ہیں سگے بھائی کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں. یہ سب دیکھ کر کے آدمی تو پاگل ہو جائے. ہم نے تو جیلوں میں دیکھا کتنے تو دماغ سے پیدل ہو جاتے ہیں, ان کا سنتولن بگڑ جاتا ہے, پاگلوں کا ایک یارڈ ہی بنایا جاتا ہے ڈپریشن میں آ کر کے. اور وہاں ڈپریشن کس بات کا, خالی دروازے ہی تو بند ہیں اور کیا ہے. اور امام حسین کے ساتھ جو ہوا, عام آدمی ہوتا تو پاگل نہیں ہو جاتا, ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. وہ کیسی قوت تھی, وہ کیسا توکل اور کیسا یقین تھا. ہر قربانی کے بعد امام حسین نے بارگاہ الہی میں صرف اتنا کہا, مولا تیرے نبی کے دین کے لیے میری اس ادنا قربانی کو قبول فرما دے. آج میرے عزیزوں یہ استقامت ہے. اس کے بعد دوسری چیز اس میدان سے جو پیغام ملتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کبھی بھی تعداد سے نہ گھبراؤ, تعداد سے نہ گھبراؤ. وہ 72 لوگ تھے, ان کے مقابل میں ظالم یزیدیوں کو آنا تھا تو 200 آتے, 300 آتے, 400 آتے, لیکن تاریخ بتاتی ہے 22,000 آ گئے تھے. 22,000 آ گئے تھے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہر زمانے کے فرعون کو اہل حق سے ڈر لگتا ہے, چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو, اور تعداد بڑی لے کر کے آتا ہے ہمیشہ فرعون کا لشکر. اور وہ تو کربلا کی بات تھی, صدیاں بیت گئیں. ابھی آپ کے زمانے میں بھی سنا ہوگا آپ نے, عراق کے لیڈر صدام حسین کی جب جنگ ہوئی تھی 45 کنٹریاں مل کر کے آ گئی تھی, 45 ملکوں کی فوجیں آئی تھی, اور وہ بھی 15 سال تک سینکشن لگانے کے بعد, پابندیاں لگانے کے بعد. یہ ریت اور یہ رواج نیا نہیں ہے,
امام حسین کو بھی 3 دن پہلے سے سینکشن لگائے گئے تھے، پانی نہیں جائے گا، کھانا نہیں جائے گا. ہر دور میں یہ سملیرٹی دکھتی ہے کہ ظالم ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے پہلے کھانا پانی سب بند کرو، کمزور کرو، پھر مقابلہ کرو. ارے تمہارے اندر ہمت ہوتی، جوان مردی ہوتی تو شکم سیر شیر سے مقابلہ کر کے تو دیکھتے. اور یہ زمانے کی ہمیشہ کاوشیں رہی. ایک اور تاریخ آپ کو بتاؤں، 1857 میں جو ہمارے اس ملک کی آزادی کی لہر دوڑ پڑی تھی، 30,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا تھا. 30,000 علماء اہل سنت شہید ہوئے ہیں. ان میں ایک عالم دین ہے کفایت علی کافی، مراد آباد شہر کے. زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر دی تھی کہ جب بولتے تھے تو لوگوں کا عشق مچھل مچھل کر کے اٹھتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے ظالموں کو ہمیشہ ایسے بولنے والوں سے تکلیف رہتی ہی ہے. ان کو پتا ہے انقلاب آئے گا تو ان کی زبانوں سے آئے گا. علماء کے مخالف ہر زمانے میں رہے، بکاؤ علماء کے نہیں، ان کو تو سیٹ کے بازو بٹھایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی حق بات بولے یا عشق رسول کی بات کرے تو ساری بیڑیاں اس کے اطراف گھما دی جاتی. کفایت علی کافی کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ وہ عاشق رسول ہے. جب سولی پر ان کو لے جا کر کے چڑھایا گیا تھا، ان کے مشہور زمانہ یہ اشعار ہیں: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ان کو سولی پر چڑھایا تھا انگریزوں نے، اور اس وقت ان سے پوچھا گیا تھا آخری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. انہوں نے کہا تھا ایک بار نعت رسول پڑھ کر کے جانا چاہتا ہوں، اور پورے مجمع کو سنا کر کے گیا تھا. وہ کفایت علی کافی اپنے وقت کا قلندر، ڈرا نہیں، ماتھے پر شکن نہیں. بول تو سکتا تھا بیوی سے مل کے جاؤں گا، بول تو سکتا تھا بچوں کو نصیحت کر کے جاؤں گا، کچھ کھا کر کے جاؤں گا. جیسے آج کے زمانے میں کسی کو پھانسی ہوتی ہے تو سنا ہے بریانی کھانے کی خواہش ہو جاتی ہے، ٹماٹر کھانے کی خواہش ہو جاتی ہے. مگر عاشق رسول بریانی ٹماٹر والا نہیں ہوتا. آخری سانسوں میں بھی وہ اپنے نبی کو یاد کر کے جا رہا ہے. کہتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. توجہ میرے عزیزوں، کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ حق بات کہنے والے، حق بات کہنے والے ایک عالم دین کو سولی پر چڑھایا گیا تھا تو 3,000 لوگ گرفتار کرنے آئے تھے. 3,000 لوگ گرفتار کرنے آئے. میرے عزیزوں، ہر زمانے میں یزید کے اس تعداد کو آپ توجہ دیں. اب میں ختم کرنے ہی والا ہوں، کیونکہ میں شروع میں ہی کہا تھا ہم شارٹس والے ہیں. کانٹینٹس آپ نے 10 دن آپ نے سماعت کر لیا. خطیب بے مثال حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ سے آپ نے پورے 10 دن کے بیانات سن لیے. ہم تو مختصر آپ کے سامنے پیغام دینے آئے ہیں. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک استقامت ہے، اور اس کے علاوہ صبر و رضا کا ایسا پیکر. تعداد کا کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں دونوں فوجوں میں، لیکن پھر بھی جمے رہنا اور ڈٹے رہنا. تیسری بات، اے نوجوانوں، جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نشہ کے اڈوں پر گزارنے کے لیے نہیں دیا ہے. کربلا کے میدان میں اپنی جانیں دینے والے جو جوان تھے اس میں مولا علی اکبر ہیں، امام قاسم ہیں. کبھی آپ نے ان کی عمریں سنی ہے؟ امام قاسم کی عمر 19 سال کی تھی، حضرت علی اکبر کی عمر 22 سال کی تھی. یہ 22 سال کے جوان، 19 سال کے جوان کربلا کے میدان میں آئے، جن کو خود ان کے باپ سوار کر کے بھیج رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہماری 19 سالہ جوانی کہاں گزری تھی، ہماری 22 سالہ جوانی کہاں گزری تھی؟ آج ممبئی کے علاقوں میں نوجوانوں کے ان حالات کو دیکھتا ہوں تو دل پر چھریاں چلتی ہیں. کیا نشے کے اڈوں پر تمہیں بیٹھنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا نشہ بیچنے کے لیے یا نشہ کو پروموٹ کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ ہمارے محلوں میں یہ ساری چیزیں کیسے آئیں؟ عزیزان گرامی وقار، ان نوجوانوں کو دیکھو اور یاد کرو، کل قیامت کے دن جوانان حسین کا اگر مقابلہ ہو، تمہارے سامنے آنا ہو، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ وہ 19 سال کی جوانی میں اپنے باپ کے ساتھ دین بچانے کے لیے کربلا پہنچے ہوئے تھے، اور تم 19 سال اور 22 سال کی جوانی میں پب جی کھیلتے ہوئے رات گزار رہے ہو. تمہارے حالات یہ ہیں کہ انٹرنیٹ میں پھنسے ہوئے ہو. بغیر کسی کام کے جو زندگی ہے وہ بیکار ہے، دھرتی کا بوجھ ہے. موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس، موت اس کی
جس کا کرے زمانہ افسوس. یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے, یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. جب تمہارا لاشا جائے تو دنیا کو غم ہو کہ کام کا بندہ چلا گیا. ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہنے پر لگ جائے اچھا ہوا کچرا چلا گیا. ایسا نہ ہو تو جوانی تمہاری کام کی ہو, با مقصد ہو. کربلا کے اس میدان کا ایک پیغام جوانوں کے لیے. تیسری بات, مجھے 4 ہی چیزیں عرض کرنی تھی. ایک استقامت, ایک تعداد سے نہ گھبرانا. دوسرے جوانوں کا اپنا کردار. تیسرے اور چوتھے عورتوں کے لیے پیغام کربلا کے میدان سے. آخری وقت تھا امام حسین کا, جب جا رہے تھے گھوڑے پر تو بی بی سکینہ آ کر کے گھوڑے کو پکڑ لیتی ہیں. 9 سال کی تھیں, گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا تھا. اتر کر کے مولا حسین نے دیکھا تو سکینہ کھڑی ہیں, تو بی بی سکینہ کو اٹھایا اور کہا سرکار سید امام حسین نے کہ سکینہ تم خاندان نبوت کی بچی ہو, تم اہل بیت سے ہو. ایک بات کی نصیحت کرتے ہوئے امام حسین گئے تھے اپنی عورتوں کو, میں جا رہا ہوں, اگر واپس نہیں آیا تو ان عورتوں میں سے کوئی بھی میری موت پر ماتم نہ کرے, سینہ نہ پیٹے, چہرہ نہ کھولے, بال نہ بکھیرے, اس لیے کہ رسول اللہ نے ان تمام چیزوں کو جہالت کے کام فرمایا ہے, زمانے جاہلیت کے کام ہیں. رونا, پیٹنا, دھونا, بے پردہ ہونا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی, اس کے بعد بھی رسول اللہ کے گھر والوں کی بیویوں کا پردہ سلامت رہا. اس میدان میں بھی سب کا پردہ سلامت رہا. اور آؤ اپنے شادیوں کے محلوں میں دیکھو ان کے پردے کہاں چلے گئے, اسلام کہاں چلا گیا. جوان تو باہر نعرے لگا رہا ہے اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. تمہاری بیویوں پر کیا ہو گیا؟ اسلام زندہ باد نہیں. بیٹیوں پر اسلام زندہ باد نہیں. ان کے پردے کہاں چلے گئے؟ اکثر آج بے پردگی اتنی عام ہو گئی. میرے آقا کی حدیث سنا کر کے جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب دیکھ لو تم اس دنیا میں, علماء بے امانت ہو جائیں, علماء کی دیانت داری ختم ہو جائے, مالداروں کے اندر سے سخاوت ختم ہو جائے, تیسرے نمبر پر عورتوں کی حیا ختم ہو جائے, تو سمجھ لو کہ اس روئے زمین پر سے خیر اٹھا لیا گیا. اور پھر فرمایا اس زمین پر اوپر رہنے سے بہتر ہے زمین کے اندر چلے جانا. میرا یہ آخری پیغام تھا میرے عزیزوں. اپنی عورتوں کو, اپنی بچوں کو, اپنی بچیوں کو بچپن سے پردے کا اہتمام کرو. اگر حسینی ہو تو پردے کا اہتمام. بچیاں تمہاری آوارہ نہ ہوں, بچیاں تمہاری لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں ہیں, بچیاں یہ امانت ہے شریعت مصطفیٰ کی. یہ سارے پیغامات امام حسین کے کربلا کے میدان سے نکلے. میں سمجھتا ہوں کہ حسینی ہوگا تو اس بات کو سمجھے گا. اخیر میں ان اشعار میں اس پورے واقعے کو سناتا ہوں. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات, کیوں نہ ہم منائیں تیرا یوم شہادت اے حسین. تیری قربانی نے کر دیا اسلام کو زندہ, وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. پھر سے آنے کا ہے احتمال, یزیدیت کا دور پھر سے جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین. میرے اعمال چاہے کچھ بھی ہوں عقیدہ ہے میرا, میرے اعمال کچھ بھی ہوں عقیدہ ہے میرا, بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لبیک یا رسول اللہ.